السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 ان دو آیات کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ دونوں آیات جو ہیں بڑی ہی قابل غور ہیں۔ یوں تو سارا قرآن قابل غور ہے، لیکن اپنے اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ہر آیت بڑی ہی قابل غور ہے۔ یہاں پر جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں تو جس زمانے کے بھی ہوں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو، کیونکہ قرآن تو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو یہ تو کسی مخصوص قوم یا رنگ نسل کی لوگوں کی کتاب نہیں ہے، کسی مخصوص زمانے کے لوگوں کی کتاب نہیں ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا یہ اس سے مخاطب ہے۔ کہتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت واقع ہوئی، ان کی موت ہوئی، تو کیا تم وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے ان کی موت کے؟ تم آئی وٹنس تھے، وہاں پر تم تو موجود نہیں تھے۔ لیکن آگے کہہ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت سے قبل، کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ان سے پوچھا کہ ما تعبدون، کہ تم میرے بعد کس کی محکومیت اختیار کرو گے؟ یہ تعبدون ہے، اسی سے عبد ہے، یعنی تم میرے بعد کس کی بندگی، کس کے بندے ہوگے؟ بندہ کا مطلب ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، سلیو، حکم کا غلام۔ تو اللہ ہمارا آقا ہے، ماسٹر ہے، ہم اس کے سلیو ہیں۔ لیکن دنیا میں جو ماسٹر اور سلیو ہوتے ہیں ان میں تو ماسٹر کا بھی مفاد ہوتا ہے کہ اس کا کام کرنا ہوتا ہے، اور سلیو کا مفاد ہوتا ہے کہ وہ اس کا کام کرے گا تو اس کو کوئی اجرت ملے گی، کوئی روٹی پانی ملے گا، کوئی خرچہ ملے گا، معاوضہ ملے گا۔ تو یہاں پر تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں پر جو اللہ ہمارا جو ماسٹر ہے وہ ہمارا کریٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الصمد بھی ہے اور الغنی بھی ہے، بے نیاز ہے، اس کو تو کچھ نہیں چاہیے، ہماری کسی چیز سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطوں کے مطابق اپنا نظام بنائیں گے، اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی، تو اس میں ہماری ہی کامیابی ہے، ہماری ہی فلاح ہے۔ اگر ہم اپنی کوئی مرضی کا سیاسی، معاشی، معاشرتی یا مذہبی نظام بنائیں گے تو اس میں پھر وہ انسانوں کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ تو اس میں اللہ کی اپنی کوئی اس میں نہیں ہے کہ ہم اس کے نظام دیے ہوئے قوانین کو فالو کریں گے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جو ماسٹر ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اللہ تو الغنی الصمد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے دیے ہوئے قوانین کو جب ہم ضابطہ حیات بنا کر چلیں گے تو اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ تعبدون کے اندر آ جاتا ہے، جس کا ترجمہ انہوں نے کیا عبادت، اور عبادت بن گئی پرستش یعنی ورشپ۔ وہ پھر آپ مذہبی رسوم ادا کرتے رہیں، کوئی نمازیں، کوئی نفل، کوئی تہجد اور کوئی وہ اس طرح کی تسبیحات وہ پڑھتے رہیں، تو وہ تو پھر مذہبی رسوم میں چیز آ جاتی ہے۔ قرآن کریم تو عملاً اللہ کے قوانین کی اتباع کا حکم دیتا ہے، اس کی روح سے نظام بنا کر اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اس میں پھر انسانوں کی فلاح ہوتی ہے۔ مذہبی رسوم میں انسانوں کا نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تعبدون کا مفہوم ضرور سمجھ لیں۔ میں ہر جگہ جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے اس کو ہم بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ سب سے زیادہ کنفیوژن اسی لفظ کے روح سے جو تراجم ہے اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ورشپ بنا دیا اور آگے مذہبی رسوم بنا دیا۔ تو دین جو ہے مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے، دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے قوانین کی روح سے ایک ضابطہ حیات
کو اختیار کرنے کا نام ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا نظام ہے، اور اس کے اوپر چلنا ہے، اس ضابطہ کے اوپر۔ تو یہ اس چیز کے اندر آپ تعبدون کو ضرور آپ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں بار بار اس لیے کہ تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر یعقوب نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری وفات کے بعد تم کس کی فرما برداری کرو گے، کس کی اتباع کرو گے، کس کی محکومی اختیار کرو گے، کس کے قوانین کے مطابق زندگی میں عمل پیرا ہوگے۔ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ آگے پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ قالو نعبدو الہک، انہوں نے کہا کہ ہم تیرا جو الہ ہے اس کے قوانین کی محکومی اختیار کریں گے، کسی اور کی قوانین کی نہیں۔ تیرا جو الہ ہے، ظاہر یعقوب علیہ السلام کا جو الہ تھا، الہ ہے وہ تو اللہ ہے نا۔ تو کہا کہ قالو نعبدو الہک، تیرے معبود کی جو تیرا الہ ہے، انہوں نے معبود بنایا۔ اب معبود سے دیکھیں وہی پھر عبادت، اور آگے وہی پھر سجدے آ گئے، یا تسبیح آ گئی، یا مذہبی رسوم آ گیا۔ تو الہ کو آپ الہ ہی رہنے دیں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے فرما روا، حاکم، حکمران۔ تو جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمام یہ کائنات ہے، جس کے قوانین کی روح سے یہ تمام کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اس کے دیے ہوئے جو قوانین ہیں جو اس کی کتاب کے اندر ہے، الکتاب کے اندر، قرآن کے اندر، اس کی روح سے انسانوں کو اپنا نظام بنانا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی نظام بنائیں گے تو وہ پھر انسان جو ہے فلاح نہیں پا سکیں گے۔ تو یہاں پر ان کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے کہ تیرے الہ کے جو قوانین ہیں اس کی محکومی اختیار کریں گے۔ اور آگے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور تیرے جو آباء و اجداد ہیں، تیرے جو باپ دادا ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو باپ دادا ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کے الہ کی ہم محکومی اختیار کریں گے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں ایک تو یعقوب علیہ السلام آگے، اور آگے پھر ان کے جو باپ دادا ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کا انداز بیان دیکھیں کہ ان انبیاء کی وہ نہیں کہہ رہا کہ حکم کی اطاعت کرو۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ کس کی اطاعت اختیار کرنی ہے، کس کی محکومی اختیار کرنی ہے؟ جو ان کے الہ ہے اللہ، اس کی، ان کا الہ اللہ ہے، تمام کائنات کا الہ اللہ ہے۔ تو ان کا الہ اللہ، اس کا جو قوانین ہے اس کی محکومی اختیار کرنے کو انہوں نے بات کی۔ تو یہاں پر قرآن کریم واضح کر رہا ہے کہ انبیاء کی ذاتی جو ہے وہ اطاعت نہیں ہوتی، یعنی وہ خود اللہ کے قوانین کے تابع ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ اللہ کے قوانین لوگوں کو بتا کر وہ لوگوں کو بھی اللہ کے قوانین کے اوپر چلنے کے اوپر ان کو اس ایسا نظام لے کر آتے ہیں ان قوانین کی روح سے کہ وہ لوگوں کو بھی ان قوانین کے اوپر چلاتے ہیں، خود بھی اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پھر نظام بناتے ہیں ان قوانین کی روح سے، اور پھر لوگوں کو اس قوانین کے اوپر چلاتے ہیں۔ اپنی کوئی بات نہیں منواتے، وہ اللہ کے قوانین کی بات منواتے ہیں، اس کے احکام کی عملداری کو رائج کرتے ہیں اور اسی کے اوپر لوگوں کو چلاتے ہیں، خود بھی ان احکام کی پابندی کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی ان احکام کی پابندی کا کہتے ہیں کہ اسی کے اوپر چلنا ہے۔ تو یہ چیز اس طرح یہ واضح ہو گئی کہ انبیاء کی اپنی ذاتی اطاعت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں یہ کہ الہک، کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تیرا الہ، یعنی تیری نہیں، تیرے الہ کی۔ تو اسی طرح وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ تیرے جو باپ دادا ہیں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، تو ان کا جو الہ ہے اللہ، ہم اس کے حکموں کی اطاعت کریں گے، محکومی اختیار کریں گے۔ یعنی ان کی ذاتی کوئی محکومی نہیں ہوگی جس کی ہم اطاعت کریں گے، صرف اللہ کے قوانین کی اطاعت، اسی کی محکومی۔ اور آگے ہے الہ واحد،
اس لیے آگے قرآن جواب دے رہا ہے کیوں یہ بات کہہ رہے تھے. کہتا ہے کہ الہم واحد، کہتا ہے الہ ہے ہی واحد، اس کے علاوہ تو کوئی الہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم نے تو انبیاء کو الہ بنایا ہوا ہے، ہم نے تو وہ جو صالحین ہیں ان کو بھی الہ بنایا ہوا ہے، ہم نے تو اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی الہ بنایا ہوا ہے، ہم نے تو مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کو الہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے اصل شرک. تو قرآن ان سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بات بات پہ کلیئر کر رہا ہے. کہتا ہے کہ ان انبیاء کے جو اولاد تھی انہوں نے وعدہ کیا کہ تمہاری وفات کے بعد ہم تمہارا جو الہ ہے صرف اسی کے قوانین کی محکومی اختیار کریں گے. اس لیے کہ الہ واحد، اس لیے کہ الہ ایک ہی ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جس کے احکام کی محکومی اختیار کی جائے، جس کے احکام کے اوپر چلا جائے، جس کا حکم مانا جائے. تو ایک ہی حکمران ہے، صحیح معنوں میں اصل جو حکمران ہے وہ ایک ہی ہے، جس کے قوانین تمام کائنات میں فزیکل لاز، انچینجبل لاز رائج ہے، اور جس کے جو انسانیت سے متعلق قوانین ہے اس کی الکتاب کے اندر ہے، جو بذریعہ وحی نبی کو، انبیاء کو دی گئی. تو اس کے اوپر انسان جو ہیں جب عمل کریں گے تو فلاح پائیں گے. ہم اسی الہ کے حکموں کے اوپر چلیں گے. تو یہ چیز ہوگی. اور آگے کہتا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے سرنڈر کریں گے، اللہ کے قوانین کے آگے سرنڈر کریں گے. اللہ کے قوانین جو ہیں انہی کی روح سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے. ہم اپنے کسی آباء و اجداد یا کسی اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اس کے اوپر نہیں، صرف ایک اللہ، اس کے قوانین. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سر بسجود ہو جانا، جھک جانا اللہ کے قوانین کے سامنے، اس طرح کے پھر ان قوانین کے اوپر ہی عمل پیرا رہنا. یہ ہوتا ہے جو اس طرح کا اللہ کے قوانین کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ اور کسی مذہبی پیشواؤں یا اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر نہیں چلتے، صرف ایک اللہ کے قوانین کے سامنے جھکتے ہیں. قرآن ان کو مسلمون بولتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے قوانین کے سامنے جھکتے ہیں. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، تمام انسانی قوانین، وہ سیاست سے متعلق ہوں، وہ معیشت سے متعلق ہوں، وہ کوئی مذہبی قوانین ہوں، وہ معاشرتی قوانین، کوئی بھی ہوں، وہ قوانین اپنے ذہنوں سے نکال دیتے ہیں. صرف ایک اللہ کے دیے ہوئے قوانین جو اس کی وحی کے ذریعے سے انبیاء کو ملتے ہیں، صرف اسی کے سامنے جھکتے ہیں اور کسی قانون کے سامنے نہیں جھکتے. تو یہ آیت نمبر 133 ہے. اب اس میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمون کون ہوتے ہیں جو صرف ایک اللہ کے قوانین کے سامنے جھکیں. باقی جتنے بھی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان سے بالکل خود کو الگ کر لیں. پہلے ان سے خود کو الگ کریں، پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ ایک اللہ کے قوانین کے سامنے جھک سکیں. اگر وہ قوانین بھی دل و دماغ میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہیں کہ میں اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے لگا ہوں، تو یہ منافقت ہوگی. آپ نہیں جھک سکتے. آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ میں مسلم ہوں، لیکن اگر آپ کا عمل جو ہے وہ انسانی یا مذہبی یا آباء و اجداد کے بنائے ہوئے جو ان کے جو مسالک ہیں ان کے اوپر ہے، یا مذہبی پیشواؤں کے مسالک کے اوپر ہیں، اگر آپ ان کے اوپر عمل پیرا ہیں، ان سے اپنے کوئی مذہبی مسائل پوچھ رہے ہیں، ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یہ اپنے معاشرے کا کوئی نظام بنا رہے ہیں مذہبی، تو پھر آپ مسلمون نہیں ہو سکتے. مسلمون ہونے کے لیے وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، آباء و اجداد کے طور طریقے، ان کا جو دیا ہوا مسلک یا مذہب، علماء اور مشائخ کی جو بنائی ہوئی مذہبی پیشواؤں کی شریعتیں، جو فقہ مسالک، وہ چھوڑنے پڑیں گے. جب وہ چھوڑیں گے، بالکل چھوڑ دیں گے، پھر اللہ کے قوانین سمجھ بھی آئیں گے، پھر آپ ان کے اوپر عمل بھی کر سکیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. چلانے کی کوشش کریں گے تو منافقت ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا، لیکن اللہ کے قوانین کے اوپر آپ نہیں چل سکتے. وہ اسی صورت چلیں گے کہ وہ ذہن سے نکال دیں انسانی قوانین بنائے ہوئے، صرف ایک اللہ کے قوانین، ان کے مطابق آپ عمل کریں، تو پھر یہ توحید ہوگی، پھر آپ مسلمون ہوں گے.
تو امید ہے آپ کو اس آیت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا جب اس طرح سے آپ ان کو غور سے سنیں گے. تو یہ آیت جو ہے بڑی ہی بیسک کانسیپٹ کی حامل آیت. پھر اس میں مزید ہم ریپیٹڈلی بھی سمجھاتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ تعبدون کیا ہے اور یہ الہ کیا ہے، مسلمون کیا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنا بڑی ہی ضروری ہے. تو یہ کانسیپٹ بنیادی ہیں. تو جو پہلی قرآن کی صورتیں ہیں نا، شروع میں بقرہ ہے یا سورہ آل عمران ہے یا سورہ نساء ہے، یہ صورتیں پھیلائے ہوئے فیکٹس کو بیان کرتی ہیں، کھول کھول کر ایک ایک چیز کے کانسیپٹ کو کلیئر کرتی ہیں. آگے جا کے پھر یہ جو چیزیں ہیں قرآن کی، یہ جو باتیں ہیں، پھر یہ بڑی کنڈینس ہوتی چلی جائیں گی. یعنی اس میں الفاظ کم ہوں گے اور ان کے اندر فیکٹس بہت زیادہ ہوں گے. یعنی کم الفاظ کے ساتھ زیادہ گہرائی ہوگی. شروع میں پھیلائے ہوئے ہوں گے، بات کو پھیلا کر بات کو بڑے وسیع انداز سے قرآن سمجھاتا ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جوں پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے، یہ پھر قرآن کے الفاظ جو ہیں کنڈینس ہوتے چلے جائیں گے، کانسنٹریٹڈ ہوتے چلے جائیں گے. ایسے جیسے آپ کوئی 1 من دودھ ہے تو اس میں سے آپ کوئی 2 کلو یا 4 کلو کھویا بناتے ہیں، تو وہ ایکچولی 40 کلو دودھ تھا جس میں سے آپ نے اس کو کنسنٹریٹڈ کر کے آپ نے تھوڑا سا اس میں سے کھویا بنایا. ایکچولی وہ بہت زیادہ تھا دودھ. تو ایسے یہ قرآن کریم شروع میں بہت زیادہ پھیلائی ہوئی باتیں کرتا ہے، وہ اس لیے تاکہ بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اینڈ میں جا کے وہ پھر کیا کرتا ہے، ہائیلی کنسنٹریٹڈ الفاظ یوز کرتا ہے. ان میں بڑی پھر ڈیپتھ ہوتی، ایک ایک لفظ کے اندر دنیا آباد ہوتی ہے. علم کا سمندر اس میں سمویا ہوتا ہے ایک ایک لفظ کے اندر. وہ پھر بڑا اس کی جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک ایک لفظ کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. تو اگر شروع کے اندر آپ نے سمجھی ہوں گی نا یہ ساری چیزیں، پھر آگے جا کے آپ کو قرآن کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. تو پہلی جو صورتیں ابتدائی تقریباً 10 صورتیں، ان کو تو آپ نے پورے طریقے سے جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی کافی حد تک آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ جو ہے غور و فکر کیا کریں. یہ چیز جب آپ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں گے، تدبر کو، سوچنے کو، تو پھر بہت ساری چیزیں خود بخود آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی. شکریہ.